امام کے یا ان کے امام ہونے کی حیثیت سے میں نماز ادا کرتا ہوں، پھر وہ تکبیر کر لیں۔ اور کہتے ہیں کہ کیا امامت کے لیے داڑھی شرط ہے؟ اگر امام صاحب جماعت کے وقت مسجد میں موجود نہیں اور وہاں کچھ مقتدی موجود ہیں جن میں سے کسی کی بھی داڑھی نہیں تو امامت کون کروا سکتا ہے؟ لیکن داڑھی شرط تو نہیں ہے، لیکن یہ مطلب داڑھی تو ویسی واجب ہے، اور چونکہ امام کو ہم مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، اسے اپنا سمجھ لیجئے ایک اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیغام دینے کے سلسلے میں اپنا قائد بناتے ہیں کہ اب ہم خاموش ہو جاتے ہیں، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کچھ پڑھ رہا ہے، جیسے قرات وغیرہ کر رہا ہے، تو یہ ایک مقام تعظیم ہے۔ اور قرآن اور حدیث کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ مقام تعظیم پر کسی فاسق و فاجر کو کھڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جمہور علماء کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی یہ واجب ہے، ایک مٹھی اس طرح پکڑ لے نیچے سے آپ کٹوا سکتے ہیں تو یہ واجب ہے، اور ترک واجب وہ بھی اعلانی اگر کوئی کر رہا ہو تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے مقام تعظیم پر کھڑا کیا جائے۔ اس میں ہو سکتا ہے کوئی دلیل سے اختلاف کرے کہ وہ ہمارے پاس دلائل ہیں کہ خشخشی داڑھی بھی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ان کے پاس دلائل ہیں، میں اس دلائل کو چیلنج ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جو صاحب تقوی، متقی، پرہیزگار، زبردست محققین، اور ان کے نزدیک یہی حکم ہے۔ تو اس لیے اگر اور داڑھی والے موجود ہیں اور امام ایسا ہے تو پھر اس کو ہٹا کے داڑھی والوں کو امام بنانا چاہیے۔ لیکن جیسے آپ نے کنڈیشن بیان فرمائی، اور اس طرح اکثر آفیسز میں بھی ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ جائے نماز کے سارے پہنچ گئے، کوئی داڑھی والا ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں پھر کوئی بھی امامت کر سکتا ہے، اس صورت میں کر سکتا ہے، اور لیکن وہ ضروری ہے کہ امامت وہی کرے جس کو طہارت کے تمام مسائل آتے ہوں، یعنی کپڑے پاک کرنا، نجاستوں کی پہچان اس کو پتہ ہو، پانی کس پانی سے وضو ہو سکتا ہے، کس سے نہیں ہو سکتا، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کے تمام مسائل آتے ہوں، تیمم کے مسائل آتے ہوں، یہ بھی چلے تیمم کے نہیں بھی آتے تو وضو کے کم از کم ہوں، تیمم کے بھی ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ غسل کے تمام مسائل اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ اس کے بعد پھر نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کس طرح ٹوٹ جاتی ہے، پھر اس کو قرات بالکل ٹھیک آنی چاہیے، تجوید وغیرہ اس کی درست ہو، پھر اس کو امامت کے مسائل پتہ ہوں کہ ایک امام کے لیے کن کن امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کہاں کہاں وہ لقمہ لے سکتا ہے، کہاں نہیں لے سکتا وغیرہ، یعنی نماز جس سے جن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، یہ تمام معلومات ہوں، پھر وہ مصلی پہ کھڑا ہونے کا اہل ہے۔ اور اگر ایسا کوئی بھی نہیں ہے تو سب علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں، یہی صحیح ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ چلو جو ہم جماعت سے پڑھ دیتے ہیں اور امام صاحب کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ امام بننے کے قابل ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا بھی ضرور خیال رکھیں۔